6 گویا امام بخاری اور یہ امام مسلم ایک ہی زمانہ ہے، امام ابو داؤد کا بھی وہی زمانہ ہے، امام ترمذی کا بھی وہی زمانہ ہے۔ یہ سن 200 ہجری کے بعد انہوں نے کتاب لکھی ہے، گویا نہج البلاغہ کے زمانے سے 200 سال پہلے لکھی ہے۔ نہج البلاغہ کے سے تقریباً 200 سال پہلے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو 200 سال پہلے لکھ کر بھی جب وہ حدیث روایت کرتے ہیں تو وہ تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا، بغیر سند کے کسی حدیث کو بیان کرنے کا کنسیپٹ ہی نہیں، مگر وہ 5 6 راوی آتے ہیں امام بخاری اور آقا علیہ السلام کے درمیان یا صحابہ تک، پھر ایک ایک راوی پر جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں، سینکڑوں کتب ہیں، اسماء و رجال کی کتب ہیں، ایک ایک راوی پر چھان بین ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے۔ یہی طریقہ امام مسلم کا ہے، قواعد ہیں کس راوی سے لینا ہے کس سے نہیں لینا۔ اور یہاں بائی دی وے میں بات کر دوں، یہ جو ایک خیال ہمارے بعض اہل تشیع بھائیوں کے ذہن میں آ گیا ہے اور اس کا بلا وجہ ایک ناجائز اس بات کو پھیلایا جاتا ہے کہ بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور صحاح ستہ جو ہماری کتابیں ہیں انہوں نے اہل بیت اطہار اور ان کے اماموں کی روایتیں نہیں لیں۔ یہ بھی غلط الزام ہے، غلط الزام ہے کہ اہل سنت کی کتب حدیث نے اہل بیت اطہار ائمہ اہل بیت کی روایتیں نہیں لیں۔ یہ میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، یہ الزام غلط ہے۔ تمام نوجوان، تمام اہل علم، میں ثقافت کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اور ہمارے اپنے اہل سنت کے بھی کئی علماء جو بڑی تحقیق و تدقیق نہیں کرتے وہ بھی اس مغالطے میں آ جاتے ہیں اور یہ افواہ پروپیگنڈا سن کر اپنی کتاب نکالتے، یہ ایسا سن کر وہ بھی اس مغالطے میں آ جاتے ہیں کہ ہاں شاید نہیں لیں گی۔ یہ ایک بڑا عام پھیلا ہوا ہے، یہ تصور غلط ہے۔ میں ذمہ داری سے اور ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، امام بخاری ہوں یا صحاح ستہ کے دیگر ائمہ یا دیگر ائمہ حدیث ان سے پہلے، ان کے شیوخ میں یا ان کے بعد، جتنے امانت دار اور دیانت دار علم کے باب میں یہ لوگ تھے، شاید تاریخ انسانی میں ایسے طبقے کم پیدا ہوئے ہوں گے صحابہ کرام اور تابعین کے بعد۔ پنجابی میں جو لفظ بولتے ہیں نا ڈنڈی مارنا، اللہ کی عزت کی قسم، میں نوجوان نسل کو سمجھا رہا ہوں جو میری بات پہ اعتماد کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی عزت کی قسم، میں نے ان کو کہیں ڈنڈی مارتے کبھی نہیں دیکھا ائمہ حدیث کو۔ جو تقوی جس طرح ائمہ اہل بیت کا تھا اور احتیاط اسی طرح ان کا تھا، یہ مومن تھے، متقی تھے، ولی تھے، شب زندہ دار تھے، ایک ایک حدیث لکھنے سے پہلے وضو کر کے 2 نفل پڑھنے والے لوگ تھے، خدا کا خوف رکھنے والے لوگ تھے۔ یہ پروپیگنڈا ہے، اس وجہ سے ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے اہل بیت اطہار کی روایتیں نہیں لیں، اور پھر اس پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر اہل سنت کے کئی لوگوں نے بھی عدد سیدنا مولا علی شیر خدا کی روایتوں کا کم لکھ دیا ہے۔ کریکٹ کریں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، عدد کو کریکٹ کریں مولا علی شیر خدا کی روایات جو کتب حدیث میں، بات ایسی نہیں ہے جو کہی گئی ہے۔ صرف اگر صحاح ستہ کو لے لوں، صرف صحاح ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، صرف 6 کتابیں، تو میں نے کہا نا ڈنڈی نہیں ماری، عدل اور انصاف سے کام لیا۔ تو پوری 6 کی 6 کتابیں صحاح ستہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات صرف 112 ہیں۔ یہ تصور کرنا ناجائز ہے کہ وہ صرف صحابہ کرام سے لیتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے نہیں لیتے، یہ یک طرفہ کیا ہے۔ اہل سنت کی کتب حدیث یک طرفہ نہیں ہیں، اب خود سوچئے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا والی روایت جس پر ہم آگے چل کے آئیں گے کہ وہ ناراض ہو گئیں مسئلہ فدق پر، وہ صحیح بخاری سے ہی تو لی ہے،
اگر وہ ڈنڈی مارنے والے لوگ ہوتے تو کیوں لاتے یہ روایتیں؟ 5-6 مرتبہ لائے ہیں صحیح بخاری میں. یہ حدیث قرطاس، یہ میں اہل تشیع بھائیوں کو، بیٹوں کو اور عامت المسلمین کو یہ بات سمجھا رہا ہوں. یہ الزام، یہ تصور غلط ہے، یہ بدگمانی ہے، یہ پروپیگنڈا ہے. چونکہ امت بٹ گئی فرقوں میں اور مولا علی شیر خدا کی تعلیم پر عمل نہ کیا، انتہا پسند ہو گئے، آدھے ادھر آدھے ادھر، جس سے دین کٹ گیا. یہ جو حدیث قرطاس کی بحثیں ہوتی ہیں ہر وقت، اس پر میں پوری تفصیل سے انشاءاللہ الگ بات کروں گا. کئی نشستیں لگیں گی، کئی نشستیں حدیث قرطاس پر میری، کئی نشستیں لگیں گی مسئلہ فدق پر، کئی نشستیں لگیں گی مسئلہ خلافت و امامت پر، کئی نشستیں لگیں گی وفات سیدہ فاطمۃ الزہرا پر، کہ سیدنا فاروق اعظم نے بے حرمتی کی ہے نہیں کی. جتنے اہم مسائل اٹھائے جاتے ہیں، ایک ایک مسئلے پر ایک طویل نشستوں کا ہوگا میرا سلسلہ، ایڈریس کروں گا. مگر میں ان جنرل بات کر رہا ہوں. حدیث قرطاس جس کو بیان کیا جاتا ہے وہ صحیح بخاری سے تو لے کے بیان کیا جا رہا ہے. تو اگر معاذ اللہ یہ لوگ متعصب ہوتے، حق پرست نہ ہوتے، عدل پسند نہ ہوتے، ایماندار نہ ہوتے، متقی نہ ہوتے، صاحب عدل و اتقان نہ ہوتے، اتقان، تو کتنا آسان تھا. کیا ضرورت تھی ان حدیثوں کو درج کرنے کی؟ حدیث قرطاس کو نکال دیتے، واقعہ فدق کو نکال دیتے. اس وقت کوئی ان کا قلم روک رہا تھا؟ امام مسلم نہ درج کرتے، نکال دیتے. کس نے مجبور کیا ان کو؟ کوئی جبر تھا ان پر؟ سر پہ تلوار تھی؟ یہ بات سوچنے والی ہے. یہ ان کی امانت ہے، دیانت ہے، عدل ہے، اتقان ہے. ان مسائل پر میں گفتگو نہیں کر رہا، یہ اپنے ٹائم پر گفتگو ہوگی. میں اس وقت یہ سب حدیثیں میرے سامنے کھلی ہوں گی، پڑھ کے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، سمجھا دوں گا. اللہ نے چاہا تو مسئلے حل ہو جائیں گے. آگے اپنی اپنی طبیعتیں ہیں، کوئی قبول کرے یا نہ کرے، میں اپنا فرض ادا کر دوں گا. مگر سوچنے والی بات ہے کہ اگر آپ کو یہ کتابیں یہ احادیث کی روایات دیتی ہیں تو یہ گمان کیسے کر سکتا ہے کوئی شخص کہ معاذ اللہ یہ اہل بیت کے حق میں نہ تھے، یک طرفہ تھے اور ان کی روایتیں غلط ہیں. یہ جو مجھے 10-15 سال گزر گئے زندگی اہل بیت اطہار کی شان میں، مناقب میں، یہ جو میں نے کتابیں لکھی، النجابہ یا کنز المطالب یا مارج البحرین یا درۃ البیضاء یا سیف الجلی، یہ ساری کتابیں جو میں نے لکھی ہیں یہ کتب حدیث اہل سنت ہی سے تو لکھی ہیں. میں نے ان میں سے کسی ایک کتاب میں اہل تشیع کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، کسی میں نہیں دیا. جتنی کتب فضائل اہل بیت پر میری ہیں، سینکڑوں ہزاروں احادیث پر مشتمل ٹوٹل اگر جمع کریں، اور مناقب اہل بیت پر ہیں، ایک حوالہ، ایک حدیث بھی میں نے کتب شیعہ میں سے نہیں دی. سب کتب اہل سنت کی سیاستہ اور ائمہ حدیث سے لی ہیں میں نے، سب حوالے ادھر سے دی ہیں. آپ میرے خطاب سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، درس بخاری دیتا ہوں جو میں 21ویں شب ماہ رمضان المبارک صحیح بخاری کا درس دیا ہے شان اہل بیت میں، صحیح مسلم کا درس دیا ہے شان اہل بیت میں، جامع ترمذی کا درس دیا ہے شان اہل بیت میں، امام نسائی کی مناقب علی کا درس دیا ہے شان اہل بیت میں. امام نسائی تو شہید بھی محبت علی میں ہوئے. اپنی کتاب مناقب علی کا درس دے رہے تھے، روایت کر رہے تھے، تو ایک گستاخ اٹھا مولا علی شیر خدا کا، ایک خارجی، اور کچھ اور لوگ اٹھے، حملہ کر دیا، اور حب علی کے بیان پر امام نسائی زخمی ہو گئے، شہید ہو گئے. انہوں نے فرمایا لے چلو، اب میری روح پرواز کر جائے گی تو حرم کعبہ میں لے چلو، باب بنی شیبہ جہاں سے قریش بنو ہاشم حضور اور حضور کے اہل بیت گھر سے نکل کے کعبہ کے طواف کے لیے آتے تھے، انہی کے راستے میں دفن کر دینا، تاکہ وہ میری قبر جو ہے وہ میرا مدفن نشان بن جائے کہ ان کی گزرگاہوں میں دفن ہوا ہوں. تو جو ارجح روایت ہے وہ وہاں لا کے دفن کیا گیا، اور غیر راجح روایت دوسری ہے کہ غزہ میں، فلسطین میں دفن ہوئے. تو شہیدی وہ مناقب علی کے بیان پر ہوئے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کی اتنی محبت تھی اہل بیت کے ساتھ، اور 9 ائمہ